مظلوم، اور اچھے بڑے لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا اس کو اچھالا جا رہا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور نے اپنے پر جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کی یاد کی، اس کو بخش دیا، فلاں نے یہ کیا اس کو بخش دیا۔ چاہتے یہ ہیں کہ ایسی باتوں سے نا راستہ کھول دیا جائے کہ رسول اللہ کی عزت پامال ہوتی رہے اور ہم بس نہ کوڑے والی عورت کی باتیں سناتے رہیں۔ تو اس بارے میں پہلے جو نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے نا سارے دین کے لیے، کہ رحمت کا یہ تصور بالکل غلط ہے کہ سزا نہ دی جائے۔ جو کہتے ہیں نا سزا نہ دی جائے یہ رحمت ہے، ظالم لوگ ہیں، نہ انہیں رحمت کا پتہ، نہ دین کی خبر ہے، نہ دنیا کے قوانین کی خبر ہے۔ اگر رحمت یہی ہے کہ دو لوگ ڈاکے ماریں، عزتیں لوٹیں، مال لے جائیں، کسی کو کچھ نہ کوئی یہ رحمت ہے، تو پھر ظلم کس کو کہیں گے؟ یہ بالکل دین کے خلاف بات ہے کہ کسی کو سزا نہ دو، یہ رحمت ہے، رحمت غلط۔ اور وہ عورت والا قصہ بالکل جھوٹا، کسی نے آج تک ڈھونڈ کر نہیں بتایا کہ کس کتاب میں ہے کہ آپ پورا پھینکنے والی کی خبر کو کہتے۔ یہ مولوی حضرات اگر اپنی محفل کی رونق بنانے کے لیے بیان کر دیتے ہیں تو کرتے رہے، کوئی قصہ نہیں ہے، بالکل جھوٹی بات ہے کہ حضور پر کوڑا پھینک دیجیے اور آپ اس کی خبر کو کہے۔ یہ کیسا میڈیا ہمارا جو ہے نا دین سے ہٹا ہوا کہ جعلی باتوں کے حوالے دے کر دین کو خراب کرنا چاہتا۔ حضور نے فلاں کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کرے نہیں، وہ بھی پڑھوں گا، مگر پہلے یہ بات سن لو کہ اللہ کے دین میں رحمت جو ہے نا وہ سزا دینے کو کہتے ہیں، چھوڑنے کو نہیں کہتے، سزا دینے کو کہتے ہیں، کہ جو شخص سزا کے لائق ہے اس کی دھجیاں اڑا دو، اور جو معافی کے لائق ہے اس کو، اس کے بارے میں ذہن صاف کریں، ورنہ اگر رحمتیں بن گئی نا کہ جو ہوتا رہا بس معاف کرتے جاؤ، تو آپ یقین جانیں یہ دنیا اندھیر نگری ہو جائے گی، یہاں ظلم ہی ظلم ہوگا۔ نکوئی با بداں کردن چنان است کے بد کردن بدائے نیک مرد۔ سادی کہتے ہیں بروں کے ساتھ نیکی کرنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔ نیکوں کے ساتھ برائی گناہ ہے اور بدوں کے ساتھ نیکی گناہ ہے، کہ تم معافی دیتے جاتے ہو، دلیر ہوتے جائیں، جس کی بیٹی کو چاہے اٹھا رہے ہیں، جس کا گھر بیوہ کا چاہے لوٹ، یہ رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعہ یہ بات واضح کی۔ یہ سورہ اعلیٰ نام میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اور سورہ فاتحہ کی طرف ہی توجہ دیں۔ یہ نا توہین رسالت کے علاوہ قرآن حدیث کے نقطے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بعد میں کیا آتا؟ مالک یوم الدین۔ پہلے حوالہ دیا جو سب سے بڑا ہے نا، نہ جس کی رحمت کی کوئی حد ہے اور ہمیشہ رحم کرتا، اللہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ظلم کرتا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ بس ظلم کر کے لوگ مٹی میں مل جائیں، مظلوم چیختے چلاتے چلے جائیں، سب برابر ہو نہ۔ فرمایا اور رحمان اور رحیم ہے، اسی لیے تو اس نے قیامت کا دن رکھا کہ میں پورا انصاف کروں گا، جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کی داد رسی ہوگی، جنہوں نے ظلم کیے ان کو پوری سزا ملے گی۔ یہ ساتھ ہی جوڑ دیا کہ رحمان اور رحیم ہی تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ بدلے کا دن لا۔ اور اس کے لیے آیت پڑھوں، یہ سورہ الانعام ہے اور 12ویں آیت۔ اللہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر لکھ لیا، خود فرض کر لیا کہ میں رحمت کروں گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا پھر؟ رحمت ہے کہ سارے مٹی میں مل جائیں، بس بدماش بھی آرام سے مٹی میں چلے، نہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ جس طرح وہاں الرحمن الرحیم تھا اور ساتھ مالک یوم الدین، یہاں بھی آیا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، اس لیے وہ لازماً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو قیامت کا ثبوت ہی یہی ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس لیے انصاف کرے گا تبھی سے رحمت ثابت ہوگی، ورنہ بروں کو اگر کھلی چھٹی مل جائے، یہ اللہ کے بندوں کوئی رحم نہیں، انتہا درجے کا ظلم ہے۔ جس کی بیٹی اٹھا کر لے گئے مجرموں کو عدالت نے چھوڑ دیا، یہ رحم کیا؟ کیا انصاف اس مظلوم کے ساتھ جس کی بیٹی کی توہین ہوئی؟ اس لیے رحم کا یہ باطل تصور کہ رسول اللہ کوڑے والی کے پاس جاتے تھے فلاں، بالکل غلط ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بد دعائیں کی ہیں، لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری حوالے کیا دوں، بات لمبی ہو جائے، ورنہ صحیح بخاری میں آپ پڑھیں جب آپ کے دان مبارک شہید ہوئے، سر زخمی ہوا، تو وہاں حضور نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اشتد غضب اللہ، اشتد غضب رسول، اللہ بھی سخت ناراض ہے، رحمت نہیں کہ فرمایا غضب، ان ظالموں پر اللہ کا سخت غضب ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو زخمی کیا، اور اللہ کے رسول کا بھی انتہائی غضب ہے ان پر۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھاؤ
کہ رحمت کا یہ بالکل غلط معنی لے رہے ہیں کہ کرتے رہو کسی کو کچھ نہ دو۔ ہاں ایک گنجائش ہے کہ آدمی کفر میں جو جی کیا کرتا رہے، حضور کے اسلام لے آئے، اسلام علیہ السلام یجب ما قبل۔ ابو سفیان نے گالیاں دی، کسی نے جو کچھ کیا، کلمہ پڑھ لیا، پہلے گناہ معاف ہے، یہ راستہ